علیمی مرتبہ گر چاہیے پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا۔ محترم حضرات، ابھی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک آیت مقدسہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں اپنے ولیوں کی طاقت و قوت کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا، اور جس کا دل خوف خدا سے خالی رہتا ہے وہ دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، وہ دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی کانپتا ہے۔ پتا چلا خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، حج کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، مگر جب اپنے ولیوں کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ حرف تنبیہ اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ میں سوچنے لگا، میں غور کرنے لگا، آخر اس میں کون سی راز ہے، آخر اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو مجھے پتا چلا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نمازیں تو اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پر روزے رکھیں گے، حج پہ حج کریں گے، ان سب عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے، مگر جب میرے محبوب بندوں کی بات آئے گی، جب میرے اولیاء کرام کی بات آئے گی تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان سرکار محسی۔ محترم حضرات، آیت مذکورہ میں غور کیجئے، لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ لایا گیا۔ ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں لفظ الا یہ حرف تنبیہ ہے، اسی طرح ان بھی حرف تاکید ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے لوگوں کو خبردار کر دیا، اے لوگو تم ان کی فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، تم ان کے کشف و کرامات کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی طاقت دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام اور علماء اعظام کو کیوں پیدا فرمایا، ان کے سلسلے کو کیوں جاری فرمایا؟ تو آئیے میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ العزیز میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دین اسلام کا کام آگے کیسے قائم رہے گا، دین محمدی کیسے چلایا جائے گا؟ تو رب کائنات نے دین محمدی کو قائم رکھنے کے لیے، حضور کا کامل دین چلانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ میرے محبوب کے امت میں اولیاء کرام اور علماء اعظام پیدا ہوتے رہیں گے، جو میرے محبوب کو دین کو زندہ رکھیں گے، جو شریعت مصطفیٰ کو زندہ رکھیں گے۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، یعنی نبی تو نہیں مگر نبی جیسی صفت رکھیں گے۔ مگر یہاں علماء سے مراد وہ علماء نہیں ہے جو گاؤں گاؤں گلی گلی
गली शहर शहर चक्कर लगाते फिरते हैं और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ उलमा से मुराद वह उलमा नहीं है जो कहते कुछ और है करते कुछ और हैं। यहाँ उलमा से मुराद वह उलमा नहीं है जो माथे पर गट्ठे बनाकर नमाज रोजा हज ज़कात के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि इस हदीस में उलमा से मुराद वह उलमा है जिनके दम कदम से इस्लाम में बहार है, जो इस्लाम के बगार है, जैसे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, ख्वाजा उस्मान गौसी रज़ी अल्लाह अन्हु, ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयद अली हमदानी रज़ी अल्लाह अन्हु, मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु, मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह अन्हु, हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर दाता अब्दुल हलीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर सालेह बा कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये वाजिल क्या है जिन्होंने नबी के दिन को जिंदा रखा, जिन्होंने नबी के दिन को आगे बढ़ाते रहे, और आज भी इन्हीं औलिया कराम और उलमाए अज़ाम की बदौलत दिन जिंदा है और इन्हीं नुफूस कुद्सिया की बदौलत दिन जिंदा रहेगा। अब आइए मैं बताऊं कि उलमाए कराम और औलिया अज़ाम ने किस तरह नबी के दिन को जिंदा रखा। जब कश्मीर में अंग्रेजों की हुकूमत थी, गोरों की दादागिरी थी, ईसाइयों का कब्जा था, मुसलमानों के खिलाफ उनकी तहरीक जोरों पर थी, ईसाई मज़िया मुकम्मल हरकत में थी कि मुसलमानों के अकीदे ईमान को बर्बाद कर दिया जाए, उनके सीने से इश्क़ रसूल की उद्दत कम कर दी जाए, उनके दिलों से मोहब्बत रसूल निकाल दिया जाए। वह अपने मकसद में कामयाब भी नजर आ रहे थे क्योंकि मुसलमान धीरे धीरे उनके मकरो फरेब जाल में फंसे जा रहे थे और मजहब इस्लाम छोड़कर मजहब ईसाइयत को कबूल किए जा रहे थे। जब इसकी खबर उलमाए हक को होती है तो उलमाए कराम की एक जमात कश्मीर पहुंच गई और मुसलमान के बचाने और इस्लाम के बचाने की जद्दोजहद करने लगी। ईसाइयों ने जब देखा कि चंद मौलवी यहाँ आकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और मजहब ईसाइयत की मुखालिफत कर रहे हैं तो उनमें गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। वह मीटिंग पे मीटिंग करने लगे कि आखिर इन लोगों को कैसे फंसाया जाए, इनके खिलाफ कैसे इल्जामात साबित किया जाए ताकि इनके गले में फांसी का फंदा लगाकर इन्हें सूली पर लटका दिया जाए। वह खुश थे कि हुकूमत तो मेरी है, बड़े बड़े ओहदों पर तो हम ही फायज है। यही फासिद ख्यालात लेकर चंद पादरी हाकिम वक्त के पास पहुंचा और उलमाए हक के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई कि हाकिम साहब चंद मौलवी यहाँ आकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और मजहब ईसाइयत की मुखालिफत कर रहे हैं, लोगों में फसाद डाल रहे हैं, आपस में झगड़े लगवा रहे हैं। हाकिम ने कहा ठीक है, उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित करो ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पादरियों ने कहा हाकिम साहब उनके खिलाफ हमारे पास एक मजबूत सबूत है, मगर बताना मेरा काम है, सजा देना आपका काम है। हाकिम साहब उनके नबी की एक हदीस सुनाता हूँ, अगर वो इसका जवाब दे दे तो उन्हें छोड़ दिया जाए और अगर जवाब ना दे सके तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। उनके नबी की हदीस है उलमाओ उम्मती का अंबिया है बनी इसराइल। अब हाकिम ने उन लोगों को बुलाया और पूछा तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम उलमाए इस्लाम है। फिर उनसे पूछा गया क्या यह हदीस तुम्हारे नबी की है? उलमाओ उम्मती का अंबिया है बनी इसराइल। अब उन्होंने कहा हाँ हाकिम साहब बेशक ये हदीस हमारे नबी की है। तो हाकिम ने कहा सुन, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा किए हैं, तुम में से कोई है जो मुर्दे को जिंदा कर दिखाए? अब सारे उलमाए कराम परेशान हैं, उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। अब हाकिम कह रहा है जल्दी करो, मुर्दे को जिंदा करो, नहीं तो कहो हमारा नबी गलत है, हमारे नबी की हदीस गलत है, हमारा इस्लाम गलत है। माशअल्लाह हाकिम कह रहा है जल्दी करो, मुर्दे को जिंदा करो, नहीं तो तुम लोगों को फांसी दे दी जाएगी। तुम लोग यहाँ फितना डालने आए हो, तुम लोग यहाँ फसाद डालने आए हो। अब उलमाए कराम ने फरमाया हाकिम साहब हम लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी जाए। हाकिम ने कहा कितने दिनों की मोहलत चाहिए? उलमाए हक ने फरमाया हाकिम साहब हमें कम से कम 40 दिन की मोहलत दी जाए, फिर उसके बाद आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगा। हाकिम तो दिल ही दिल में सोच रहा है 40 दिन क्या 40 साल भी दे दिया जाए तो ये लोग एक मुर्दे को जिंदा ना कर सकेंगे। अब उन लोगों को जेल खाने में भेज दिया गया। रात दिन उन लोगों के लिए जेल खाने में रात दिन यकसा नजर आने लगे। उनकी आंखों की नींद हराम हो गई और नजरों के सामने तख्ते-ए-दार का फंदा नजर आने लगा। यहाँ तक कि वह सोच सोच कर कमजोर हो गए। मोहतरम हजरात, जो आजकल गली गली शहर शहर चक्कर लगाते फिरते हैं, असल में ये लोग तबलीगी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग तबलीगी इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। अगर इन लोगों का मकसद तबलीगी इस्लाम होता तो ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाने के बजाय गैर मुसलमान के मोहल्ले में जाकर तबलीग
کرتے ہیں, یہ مسجدوں میں جانے کے بجائے مندروں میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں. اب آئیے میں بتاؤں کہ سینکڑوں سال پہلے ہمارے اولیاء کرام نے کس طرح تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے. ان کا تبلیغ کا طریقہ کیسا تھا؟ ان کی مطمئن نگاہ اسلام کی تبلیغ تھی. وہ حضرات کھانے پکانے کے لیے مسجد میں پیاز نہیں چھلا کرتے تھے, بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. یہ علماء اسلام تھے, یہ علماء حق تھے. اگرچہ صاحب کرامت نہیں تھے, مگر ان کے عقیدے میں بہت پختگی ہوا کرتی تھی. یہ اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. اب بارگاہ خداوندی میں سب علماء کرام سجدہ ریز ہوئے اور عرض گزار ہوئے, یا الہ العالمین, تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو سب کچھ سن رہا ہے. ہم لوگ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اے قادر مطلق, اگرچہ ہم لوگ گنہگار ہیں, اے پروردگار, اگرچہ ہم لوگ خطاکار ہیں, اے اللہ, اگرچہ ہم لوگ سیاکار ہیں, مگر تیرے حبیب کے در کا منگتا ہے, تیرے حبیب کے غلام ہیں. اے اللہ, ہماری عزت کی بات نہیں بلکہ تیرے حبیب کی عزت کا معاملہ ہے. اے اللہ, ہماری آبرو کی بات نہیں, دین کی صداقت و حقانیت کی بات ہے اور دین محمدی کی آبرو کی بات ہے. یہ لوگ بارگاہ رسول میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ اسمع قالنا, یا رسول اللہ ہماری حالت کو دیکھیے, یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سنیے. اسی طرح بارگاہ خدا اور بارگاہ رسول میں رو رو کر عرض کرتے اور رسول اور خدا کو مناتے رہتے. اسی فریاد گریہ زاری میں 40 دن گزر گئے. اب سارے علماء کرام پریشان ہیں, اب کیا ہوگا؟ 40 دن ہم لوگوں نے مانگی تھی, اب وہ ختم ہو گئی. اب اتنے میں حاکم وقت کا فرمان آ جاتا ہے اور سب حاکم کے روبرو کر دیے جاتے ہیں. جب یہ لوگ حاکم کے روبرو کیے گئے تو ان کے چہرے پر اداسیاں چھائی ہوئی تھی. اب حاکم کہہ رہا ہے, اے لوگو, تم لوگوں نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دکھائے. اب علماء کرام کی نظر بظاہر حاکم کی طرف لگی ہوئی تھی, مگر دل بارگاہ الہی میں حاضر تھا. دل کی پکار بارگاہ رسول تک پہنچ رہی تھی. اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کے ایک ولی کامل حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ جو ہمدان میں موجود تھے, کہا, بیٹے جلد سے جلد تو کشمیر کی سرزمین پر جا, وہاں ہمارے کچھ غلام پھنسے ہوئے ہیں, جا ان کی مدد کر اور ہمارے دین کو سچا کر دکھا. حکم رسول پاتے ہی حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہمدان سے چلے اور تھوڑی ہی دیر میں کشمیر پہنچ گئے. گویا کہ ان کا ایک قدم ہمدان میں اور دوسرا ہمدان کی سرزمین پر. اے اولیاء کرام کے عاشقوں, خوب دھیان سے سنو. اب حاکم گرج رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دکھائے. اگر زندہ نہیں کرتے تو کہو ہمارا نبی غلط ہے, ہمارے نبی کی حدیث غلط ہے, ہمارا اسلام غلط ہے. اتنے میں حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور حاکم کی گفتگو سن کر جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, او بد باطن حاکم سن, ہمارا نبی بھی سچا ہے, ہمارے نبی کی حدیث بھی سچی ہے. تو ایک مردے کی بات کرتا ہے, تو کہہ تو قبرستان کے سارے مردے کو زندہ کر دکھاؤ. اب علماء کرام کے چہرے پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی, سب کے سب سجدہ شکر میں گر گئے. ادھر حاکم کی ہوائیاں اڑنے لگی, سب ان کے چہرے پر پسینہ آنے لگا. اب ان کے چہرے پر پسینہ آنے لگا. اب سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اے حاکم سن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیے ہیں, یہ حق ہے, مگر تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دکھائے. مگر دیکھ, میں نبی نہیں ہوں, میں غلام نبی ہوں, میں نبی نہیں ہوں, میں اولاد نبی ہوں, مگر ایک مردہ کیا 1000 مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. مگر میری ایک شرط ہے, تمہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا, میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا. کلمہ نہیں پڑھو گے, ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے, تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. اب حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ سب کو لے کر ایک قبرستان میں چلے اور ایک قبر کی مٹی اٹھائی اور فرمایا, کم بھی باللہ, یعنی اے مردے میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا فرمانا تھا کہ قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیریں دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. جب ان لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا تو ان کی دنیا بدل جاتی ہے. ان کے سینے نور اسلام سے منور ہو گئے اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم حضرات, مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ انہی اولیاء کرام اور علماء اعظام کی بدولت دنیا میں اسلام پھیلا.
کشمیر میں اسلام پھیلا تو سید علی ہمدانی کے ذریعے، پاکستان میں اسلام پھیلا تو داتا گنج کے ذریعے، انڈونیشیا میں اسلام پھیلا تو سید برہان الدین کے ذریعے، بغداد میں اسلام پھیلا تو غوث پاک کے ذریعے، مہدی میں اسلام پھیلا تو داتا عبدالحلیم شاہ کے ذریعے، اور ہندوستان میں اسلام پھیلا تو معین الدین چشتی کے ذریعے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت تارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں دیکھ کے سب رتبہ تیرا۔ اب میرے سنی بھائیوں بتاؤ، اسلام کس سے پھیلا ہے؟ ان بوریا بستر والوں سے پھیلا ہے یا ان اللہ والوں سے پھیلا ہے؟ ان ماتھے پر گٹھے بنانے والوں سے پھیلا ہے یا ان روشن ضمیروں سے پھیلا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح لے کر ان فریبکاروں سے پھیلا ہے یا ان اللہ والوں سے پھیلا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا، اسلام ان بوریا بستر والوں سے نہیں پھیلا، اسلام ماتھے پر گٹھے بنانے والوں سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اللہ والوں سے پھیلا ہے، اسلام اللہ والوں کی کوششوں سے پھیلا ہے۔ محترم حضرات، آپ ان لوگوں سے بچے رہیں اور اولیاء کرام کا دامن تھام لیں، کیونکہ اولیاء کرام کا دامن در حقیقت رسول اللہ کا دامن ہے۔ چھوٹ جائے دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، اور اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہیں۔ کیونکہ ابھی ماحول ایک ہے، اکثر خانقاہوں والے اعلیٰ حضرت سے جلا کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت جو بتا کے گئے انہیں فالو کرے، آپ حق ہے، جو اعلیٰ حضرت بتا کے حق گئے ہے، انہیں فالو زندہ کرے۔ باد زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے، شان ہے، وہی کہلائیں گے عبدالحلیم والے حقیقت میں، جو میسن مسلک احمد رضا کا لے کے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، حضرات، زندہ باد۔ آج ہر اصل چیز کی نقل تیار ہو چکی ہے، ہر چیز کی ڈپلیکیٹ بازار میں آ چکی ہے، اصلی اور نقلی دونوں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اصلی کا پہچان نہیں کر پائیں گے۔ یہی حال ان بہروپیہ مولویوں کا ہے، آپ ان کی ٹوپی، ان کا جبہ، ان کا ازار، ان کی تسبیح دیکھ کر ان کے دامے فریب میں آ جایا کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے بچے رہیں۔ تو خود کو فرشتہ نہ سمجھ اے واعظ نادا، تیرے رنگ کے انسا بہت ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ حضرات، ہمیں سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔